بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ فجر کی نماز کی اہمیت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ یہ وقت فرشتوں کے اجتماع کا ہے۔ رات والے فرشتے اس وقت میں چلے جاتے ہیں اور دن والے فرشتے اس وقت میں آ جاتے ہیں۔ اگر فجر کی نماز میں آدمی موجود ہو تو فرشتے گواہی دیتے ہیں، اے اللہ میں نے اس کو نماز میں چھوڑا ہے، اور دن والے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ جب ہم گئے تو وہ نماز میں موجود تھا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی حاضریاں بارگاہ الہی میں روزانہ لگ رہی ہیں۔ فجر کی نماز میں جو عموماً کوتاہی ہو جاتی ہے اور ہم لوگ وقت پر نہیں اٹھ سکتے، اس کا کیا حل ہے کہ ہم اس کو اختیار کریں اور ہماری نماز فجر کی باجماعت ہو جائے۔ اس سلسلے میں 10 گزارشات عرض کرنی مقصود ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فجر کی نماز میں جو کوتاہی ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم رات کو دیر سے سونے کے عادی ہو گئے ہیں۔ عموماً لوگ 12 بجے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، 12 بجنا، 1 بجنا، 2 بجے کے بعد پھر سوچتے ہیں کہ یار اب سو بھی جائیں۔ تو پہلی گزارش یہ ہے کہ رات کو جلدی سونا چاہیے۔ رات کو عشاء کے بعد اگر آپ 100% دین کی باتیں کر رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اور اتنی دیر تلاوت کی کہ فجر کی نماز آپ کی رہ گئی، تو آپ نے غلط کیا، کوئی نیک کام نہیں کیا۔ حالانکہ آپ نے تو بظاہر نیک کام کیا ہے، مگر اتنی دیر آپ نے نیک کام کیا کہ فجر چلی گئی۔ تو اس لیے جب نیکی کے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر گناہ کے کام کرنے کی اجازت کہاں ہوگی؟ عموماً لوگ فضولیات میں اپنا وقت وہ لگاتے ہیں اور دیر سے سوتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں جلدی سونا چاہیے، صحت کے لیے بھی مفید، اور انشاءاللہ جلدی اٹھنا بھی نصیب ہوگا، اور اپنے بچوں کو بھی جلدی سونے کا عادی بنانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رات کا کھانا عموماً ہم دیر سے کھاتے ہیں، تو رات کا کھانا جلدی کھانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ رات کے کھانے کو عشاء کی نماز سے ہضم کرو، تو بہتر تو یہ ہے کہ آدمی عشاء سے پہلے کھانا کھا لے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیں تو رات کا کھانا جلدی کھائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ رات کا کھانا کم کھائیں۔ اگر کم کھائیں گے، خصوصاً رات کے کھانے کو، صبح آپ بے شک زیادہ کھائیں، دوپہر میں کھائیں، مگر رات کے کھانے کو کچھ کم کھائیں۔ جب کم کھائیں گے تو سستی اور کاہلی پیدا نہیں ہوگی، انشاءاللہ فجر کی نماز میں اٹھنا آسان ہوگا۔ ایک چوتھا کام یہ کرنا چاہیے کہ عشاء کے بعد پانی نہ پئیں، یعنی اگر ضرورت محسوس ہو تو پانی پیا جائے، مگر کم مقدار میں پیا جائے۔ اس سے بھی سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے اور اٹھنا مشکل ہوگا۔ ایک پانچواں کام یہ کریں کہ کھانے کے بعد رات کو کچھ دیر چہل قدمی کر لیں، اس سے بھی انشاءاللہ جو سستی کے اثرات ہیں وہ کم ہو جائیں گے، اور یہ صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ ایک چھٹا کام یہ کریں کہ رات سونے سے پہلے الارم لگا کر سوئیں۔ جیسے آدمی ظاہر ہے کہ موبائل اس وقت موجود ہیں ہر ایک کے پاس، تو 20 کام اور فائدے اس سے اٹھائے جا رہے ہیں، تو الارم بھی لگا لیں اور اس کا مستقل اہتمام ہو الارم لگانے کا کہ اتنے بجے مجھے اٹھنا ہے۔ اور ایک ساتواں کام یہ کیا جائے کہ گھر کے جو بڑے افراد ہیں، والدین سے، بڑے بھائی سے یہ کہہ کر سوئیں کہ مجھے فجر کے لیے آپ نے اٹھانا ہے۔ اور ایک 8واں کام یہ کیا جائے کہ قرآن مجید میں سورہ کہف کی آخری 4 آیتیں پڑھ کر سوئیں۔ حضرات کا یہ تجربہ ہے، بڑے حضرات کا، کہ وہ جو آدمی ان آیتوں کو پڑھ کر سوئے گا انشاءاللہ وہ فجر کے لیے بیدار ہو جائے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا سے یہ آیات شروع ہوتی ہیں، اور سورت کے آخر تک ان کو وہ پڑھنا چاہیے۔ یہ تقریباً 4 آیتیں ساری۔ ایک 9واں کام یہ کرنا چاہیے کہ رات سونے سے پہلے دعا بھی مانگ لینی چاہیے۔ اے اللہ میں فجر کی نماز کے لیے اٹھنا چاہتا ہوں، مگر میرے اندر یہ مرض ہے کہ میری فجر کی نماز رہ جاتی ہے، تو یا اللہ میری اس کوتاہی کو معاف فرما دے اور مجھے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ بھائی یہ الفاظ آدمی کہے، انشاءاللہ اس کا بھی بھرپور فائدہ ہوگا۔ ایک 10ویں اور آخری چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کے لیے سزائیں تجویز کرے۔ مثلا وہ یہ کہے کہ اگر تو نے فجر کی نماز نہ پڑھی تو پھر تجھے 100 روپے صدقہ کرنا ہوگا، 500 صدقہ کرنا ہوگا، اور تجھے وہ 10 رکعت نفل نماز پڑھنی پڑے گی۔ ظاہر ہے جب آپ اس طرح کی سزائیں اپنے نفس
کے لیے تجویز کریں گے تو خود بخود انشاءاللہ فجر کے لیے اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ ان 10 امور کے اہتمام کے بعد اللہ کی ذات سے امید ہے کہ گھر کا ہر فرد فجر کی نماز میں اہتمام کرنے والا ہوگا، اور جب فجر کی نماز آسان ہو جائے گی تو اللہ پاک اس کی برکت سے دیگر نمازوں کو بھی انشاءاللہ آسان فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔